امام صرف ایک معمولی سا رہبر نہیں ہوتا کہ جس کا کام صرف جو ہے حکومت کا سنبھالنا اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ایک حکومت تشکیل دے، ایک فوج تشکیل دے، وہی اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرے، صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہیں اور بھی ان کے فرائض ہوتے ہیں جن کی طرف کل پرسوں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا جا چکا ہے، جیسے کہ تفسیر قرآن بیان کرنا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، ہر کسی کا علم نہیں ہے۔ تفسیر قرآن وہ بیان کرے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، وہ بیان کرے، جس کی سمجھ میں آتا ہو قرآن وہ بیان کرے۔ آج تک کوئی ایسا انسان ائمہ معصومین کے علاوہ نہیں آیا جس نے کہا قرآن میرے سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی بھی نہیں آیا کہ جو کہے قرآن میرے سمجھ میں آتا ہے۔ سب نے تفسیریں لکھی ہیں اور وہاں بھی سب نے احتیاط ہی کیا ہے کہ میری نظر میں یہ تفسیر درست ہو سکتی ہے، ختم، میری نظر میں یہ تفسیر بہتر ہے۔ کبھی 3 4 تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ یہ بھی درست ہو سکتا ہے، یہ مناسب ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح کی باتیں تمام تفسیروں کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح سے کسی نے قطعی طور پر نہیں کہا کہ بس یہ اور کچھ نہیں نا، لہذا ائمہ اہل بیت ہیں واحد جو بیان کریں گے علم قرآن ہمارے سینے میں ہے، ومن عنده علم الکتاب، پورے کتاب کا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے جسے قرآن دیا ہے علم قرآن بھی ان کو دے دیا ہے، تفاسیر بھی، بیانات بھی، سب کچھ ان کو دیا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام کو پیغمبر اسلام نے اپنے علوم کو جو ہے اپنے جانشینوں میں منتقل کر دیا ہے، ہم اس عقیدے کے قائل ہیں۔ خداوند متعال بھی ان کے جانشینوں کے ساتھ جو ہے تائید فرماتا ہے، اور اس سلسلے میں شبہائے قدر ہیں کہ جہاں پہ مجملات کی تفصیلات اور مبہمات کی توضیحات خداوند متعال کی طرف سے فرشتے لے کر آ جاتے ہیں ائمہ اطہار کے پاس کہ اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کی چیزیں یہ چیزیں وضاحتاً ان کے پاس لے آتے ہیں اور وہ بھی بیان کر لیتے ہیں۔ لہذا ہر شب قدر میں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کے فرشتے آتے ہیں، تو کون سے امور لے کے آتے ہیں؟ یہی امور لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی زندگی ہے، مرگ و میر ہے، حیات ہیں، لوگوں کے خیرات ہیں جو ہیں، بہرحال سعادت ہیں، شقاوت ہیں، بہت سارے لوگوں کے امور۔ اب ان کی بہت ساری وضاحتیں ائمہ کو چاہیے کیونکہ وہ یہاں پہ امام ہے، رہبر ہیں، پیشوا، خداوند ان کو لے دے دیتے ہیں کہ ان کے ہر ایک شخص کے بارے میں تفصیلات ائمہ اطہار کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے علوم چاہیے تاکہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے، جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکے۔ تو لہذا ائمہ صرف راہبر نہیں ہوتے، عام قائد نہیں ہوتے، یا ایک جو ہے پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ حکومت تشکیل دے کے، نہ، اس کے علاوہ تفسیر بیان کرنا ان کا کام ہے، اور اسی طرح احکام بیان کرنا۔ احکام کون بیان کرے گا؟ کس انسان میں طاقت ہے، کس انسان کے پاس علم ہے کہ وہ احکام کہاں سے بیان کرے؟ بیچارہ یہ بھی سوچے کہاں سے بیان کرے۔ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ احکامات تفصیلات سے بیان کر کے بشر کو خداوند متعال نے دے دیا ہو، نہیں بیان ہوا۔ پیغمبر نے بھی اپنے زمانے کے حد تک احکام بیان کیے ہیں، آنے والے زمانوں کے لیے احکامات بیان نہیں کیے، وہ ان کے جانشینوں کی ذمہ داری ہے۔ جس کا علم متصل ہو علم خدا سے وہی بیان کرے، چونکہ پتہ ہے کہ وہاں پہ احکامات کیا کیا ہیں، وہ جو خداوند بغیر کسی جو ہے تردد کے اپنا احکامات فرشتوں کے ذریعے جن کو بتا سکے، وہ آگے احکامات بیان، ورنہ ایک عالم کہاں سے بیان کرے گا؟ اگر اہل بیت نہ دے کہاں سے بیان کرے گا؟ چونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یا پیغمبر یا جانشین پیغمبر، وہ بھی جانشین پیغمبر بھی وہ ہو جس کا رابطہ ہو خداوند متعال کی بارگاہ میں، ورنہ کہاں سے بیان کرے؟ جتنا پیغمبر نے دیا۔ اگر پیغمبر اسلام نے مثال بعض چیزیں جو آئندہ پیش آنے ان کی وضاحتیں پیغمبر سے نہیں ملے، اب خداوند متعال سے رابطہ ہو، یا علم پیغمبر سے ملے، یا علم خدا سے ملے، علم لدنی سے ملے، فرشتوں کی تائیدات جن کے ساتھ وہ بیان کر سکے۔ جس کا عالم غیب سے ایسا رابطہ ہی نہ ہو وہ کہاں سے بیان کرے گا کام؟
تو لہذا امام ایک معمولی راہبر اور ایک معمولی حاکم نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری تفسیر قرآن بھی بیان کرنا ہے اور احکام شریعت بھی ان کو بیان کرنا ہے، لوگوں کے عقائد سے متعلق سوالات کا جواب بھی دینا ہے۔ عقائد کے بارے میں ہر انسان کی عقل وہاں تک نہیں جاتی کہ وہ خدا کے بارے میں مختلف سوالات کے جوابات دے دیں۔ یہ صرف ائمہ اطہار ہیں، کبھی آسان سے آسان بیانات دے کے لوگوں کو قائل کر دیتے ہیں، کبھی لوگ چاہیں تو مشکل بیانات بھی ائمہ اطہار ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ علم الہی سے ان کا رابطہ ہے۔ لہٰذا عقیدہ و شریعت میں ہر قسم کے انحرافات کو روکنا ہے۔ ایک عالم کو کیا معلوم کہ شریعت میں ہے یا نہیں؟ ایک شخص نے مثال اسی جو ہے قمہ زنی کو مثال، یہ ہمارے زنجیروں میں 5 سے 6 چھریاں، 4 سے 5 چھریاں ہوتی ہے، عیسائیوں کی زنجیروں میں دیکھو 15 سے 20 چھریاں ہوتی ہیں۔ جو وہ زنجیر مارتے ہیں ان میں کم از کم 20-25 چھریاں ہوتی ہیں۔ ان کی زنجیر زنی کو دیکھیں عیسائیوں کی، ہم تو 4-5 چھریاں ہوتے ہیں، ان کی زنجیروں میں 20-25 چھریاں، باقاعدہ اس طرح غنچہ ہوتا ہے، چھریوں کا غنچہ ہوتا ہے، اس کو مارتے ہیں۔ یعنی ہم سے کئی گنا زیادہ مارتے ہیں، قمہ بھی زنجیر بھی یہ چیزیں مارتے ہیں۔ بعض ہندو بھی شاید مارتے ہیں ان کے اپنے رسم رواج کے مطابق۔ یہ ایک عالم سے پوچھیں کہ یہ دین میں ہے یا نہیں، اسے کیا معلوم؟ جب پورے دین کا علم نہ ہو وہ بیچارہ کہاں سے بیان کرے گا؟ ایک انحراف پیدا ہوا تو ایک علم خدا سے جس کا رابطہ وہ بیان کرے گا کہ جس کے پاس پوری شریعت ہے، کہ وہ شریعت کو دیکھ اس میں نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ مجھے نہیں معلوم ابھی کتنے 100 سال کے بعد ایک امام پیدا ہو جاتا ہے، وہ آ کر پیغمبر کی حدیثیں بیان کر دیتا ہے، لوگوں ایک مکتب بیان کر ایک مذہب بنا لیتا ہے اور لوگوں کو اس کی پیروی کے لیے دعوت دیتے ہیں، اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آج بھی اس قسم کے بہت سارے اندھادھند تقلید، اندھی تقلید، چپ چاپ بس ہمارے مولوی صاحب نے بتایا ہے، کرتے جائیں۔ تو ائمہ کی ذمہ داری تفسیر قرآن، احکام شریعت، عقائد کے جوابات، انحرافات کو روکنا، یہ بھی ہے۔ ان کی شرائط، یہ 3-4 ذمہ داریاں بیان کی، ان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ایک اس کے پاس وسیع اور ناقابل خطا علم ہو، اس کے پاس ایسا علم ہو جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ ہمارے علوم میں غلطی کی گنجائش ہے، بلکہ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اس میں، ہمارے علم میں کافی چیزیں غلط ہوتی ہیں، جو میں نے سیکھا وہ ہو سکتا ہے غلط ہے، میں نے کسی سے سیکھا ہے، ایسی جگہ سے نہیں لیا جہاں پہ غلطی نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا اگر شریعت کا بیان کرنے والا معصوم نہ ہو، معصوم عن الخطا نہ ہو، تو وہ غلط احکام بھی بیان کر سکتا ہے۔ جب غلط احکام بیان کر سکتا ہے اور نہ کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو کیسے بندہ اعتماد کریں؟ جو اس نے احکام بیان کیا ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو، تو انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ جبکہ اگر معصوم ہو کہ یہ غلطی کرے گا ہی نہیں، یہ گارنٹی ہو، خداوند دے ذمہ داری گارنٹی ہو، تو اب اصل شک و شبہ نہیں رہے گا آپ کو کہ جو بھی کہیں۔ اب امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ نے ایک سیب کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھے کو حلال ہے میں حلال جانوں گا، آدھے کو حرام ہے حرام جانوں گا، یہ سچ، چونکہ آپ معصوم ہیں، جو آپ کہیں وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، لہذا وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تفسیر بیان کرے، وہ احکام بیان کرے، وہ عقائد کی شبہات کا جوابات دے۔ لہذا امام کے لیے ناقابل خطا علم کا حامل ہونا ضروری ہے، یعنی معصوم ہونا چاہیے۔ اگر عام لوگ اس قسم کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لے تو غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ صحیح؟ یہاں تک دوسرا پیراگراف،
یہ جو عصمت ہے، معصوم ہونا، یعنی غلطی نہ کرنا، اشتباہ نہ کرنا، خطا نہ کرنا، یہ نبوت کے مساوی نہیں ہے، امامت کے بھی مساوی نہیں ہے کہ جو بھی معصوم ہوگا امام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سارے افراد معصوم ہوں لیکن امام نہ ہو، نبی بھی نہ ہو، خود معصوم ہے لیکن نبوت کا عہدہ نہیں ہے اس کے پاس، امامت کا عہدہ بھی نہیں ہے۔ ہم جو معصوم کہتے ہیں یہ ایک خاص تعریف ہے۔ ہم نے جب کہا معصوم، ہماری مراد وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو یا نبی ہیں یا نبی کے جانشین ہیں، ہماری اصطلاح میں وہ ہے۔ ورنہ بہت سارے اور حضرت آغا ابوالفضل عباس، حضرت اولیاء مکرمہ زینب، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، ایسی ہستیاں ممکن ہیں کہ معصوم ہوں لیکن نہ نبی نہ امام۔ ان کے لیے عصمت کے کلمات استعمال ہوئے ہیں، عالمۃ غیر معلمہ، فہیمۃ غیر مفہمہ، حضرت اولیاء مکرمہ زینب کے لیے کہ آپ کے پاس علم لدنی ہے، کسی کے سکھائے بغیر آپ کے پاس، جس نے علم الہی سے حاصل کیا ہو۔ امیر المومنین سے، پیغمبر اسلام سے جب علم حاصل کیا، امام حسن امام حسین سے، ظاہر ہے وہاں سے یعنی غلطیوں سے پاک علم حاصل کیا ہے، اس کے وہ بھی ایک امام نے گواہی دی ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، کسی کے سکھایا نہیں آپ کو، آپ کے پاس ہے، خدا دادی ہے، تو معصومہ ہو سکتی ہیں، معصومہ۔ اس طرح سے معصومہ صاحب خود آقا امام رضا نے ان کے لیے معصومہ لقب دیا ہوگا۔ تو آقا ابوالفضل عباس اسی طرح سے ممکن ہے زندگی میں کچھ بھی خطا نہ کی ہو لیکن نہ امام ہے نہ نبی۔ تو عصمت امام اور امامت اور نبوت کے مساوی نہیں ہے، یعنی لازمہ نہیں ہے، عصمت کا لازمہ نبی یا امام ہونا نہیں ہے۔ بہت سارے افراد معصوم ہو سکتے ہیں لیکن امام یا نبی نہ ہو، لیکن نبی اور امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان اشتباہ اور خطا سے معصوم و محفوظ ہے لیکن نبی نہ ہو، اور اس کی واضح مثال حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، جس کے عصمت کی گواہی خداوند نے متعال نے خود دی ہے۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، دو مرتبہ ان اللہ اصطفاکی، خدا نے تجھے چنا ہے، وطہرکی، تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی، پھر تجھے چنا ہے، انتخاب کیا ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے انتخاب کیا، پھر خداوند متعال کی مشیت میں بات آئی ہے کہ اسے ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا جائے، پھر ایک خاص مقصد کے لیے، مثال جو ہے حضرت مسیح کے لیے انہیں انتخاب کیا، شاید اس لیے 2 دفعہ مثال کے طور پہ آیا، مجھے نہیں معلوم تفاصیل میں، دیکھیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پہ آپ کو ہم نے انتخاب کیا ہے، حضرت مریم، لیکن نہ نبی ہے نہ امام، یہ ذہنوں میں بیٹھنی بات۔ پیغمبروں کی عصمت کی بحث میں ان کی عصمت کے دلائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت مریم مذکورہ عقلی تجزیے کے علاوہ عصمت امام کے سلسلے میں کچھ اور امور دلالت کرتے ہیں، ان میں سے چند کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ نمبر 1، اہل بیت علیہم السلام کو ہر قسم کے رجس سے پاک کرنے کا خداوند متعال کا ناقابل تنسیخ ارادہ، اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ وہ بھی ناقابل تنسیخ، کہ یہ چیزیں ناقابل تنسیخ ہے، خداوند ان باتوں کو دوبارہ سے نہ ابھی اس کے بعد پاک نہیں ہے، نسخ کیا ہو، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ بھی تاکید کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کی طہارت تاکید کے ساتھ ہے، حضرت مریم کی طہارت میں اس قدر تاکید نہیں ہے، اہل بیت کی طہارت میں یطہرکم تطہیرا ہے، تطہیرا اس کی تاکید ہے، ایسا پاک کیا ہے، خالی پاک نہیں کیا ہے، وہ بھی خداوند اس کی تاکید کے ساتھ ایسا پاک کیا ہے، ایسا پاک کرنے نے حق طہارت ادا کیا، یعنی اتنا پاک کیا جتنا پاک ہو سکتا ہے خداوند اہل بیت، یعنی اس سے پاک اور نہیں ہو سکتے، انسان کے لیے جس قدر پاکیزگی ممکن ہے خدا نے ان کو پاک کر دیا، صاف ستھرا۔
تو لہذا خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت ہر قسم کے رجس اور ناپاکی سے پاک رہیں. خداوند متعال نے ارشاد انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں آپ نے لیا. بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اہل بیت کی عصمت پر اس آیت کی دلالت اس طرح ہے کہ خداوند متعال کی مشیت خاص یہ ہے، یہ خاص ارادہ ہے، عمومی نہیں ہے. ایک خاص خدا کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر طرح، نہ ہر اہل بیت کو، خاص اہل بیت کو پلیدی، برائی، گناہوں سے محفوظ رکھے جو ان حضرات کی عصمت کے مساوی ہیں. یہ اس آیت کی دلالت یہ ہے. ہر قسم کے رجس سے پاک ہونا یعنی معصوم ہونا. گناہ بھی پلیدی ہے، گناہ بھی گندگی ہے، گناہ بھی میل ہے، گناہ بھی غلطی خطا ہے. یہ خطا، اشتباہ، غلطیاں بھی پلیدگی اور آلودگی ہے. خداوند ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے. ظاہری آلودگی سے پاک کرنا واقعی بھی مشکل کام ہے. ظاہراً تو تمام انگریز بھی ظاہری آلودگی سے پاکیزہ ہے. ظاہراً کیا ہے، ہم سے زیادہ دو دا کے خوشبو مشبو سارے سپرے مپرے کر کے آتے ہیں. ظاہری آلودگی تو معنی نہیں رکھتا کہ ہمیں ظاہراً کو صابن، شیمپو، دوائی وغیرہ، کپڑے وپڑے کا پاک صاف ہو گیا. یہ تو کوئی مذاق والی بات ہے کہ یہ تو دنیا میں عام انسانوں کے لیے بھی میسر ہے. ظاہر ہے ان کی ہستی کو، ان کی ذات کو خداوند متعال نے پاک کر دیا ہے، چونکہ یہ دوسروں کے لیے ناممکن ہے. خدا نے یہ کام کیا ہے، تو لہذا یعنی معصوم. جس کی ذات کو خداوند پاک کرے آلودگیوں سے، غلطیوں سے، ہر قسم کی ناپاکیوں سے، یعنی معصوم. یعنی ان کی ذات میں جب طہارت ہے، جب پاکیزگی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی نہ آلودہ بات کریں گے نہ آلودہ کام. تو ان کے کام بھی پاکیزہ ہے، ان کی باتیں بھی پاکیزہ. آیہ شریفہ میں رجس سے مراد ہر قسم کی یعنی فکر، روح اور کردار کی برائی ہے، جس کا اہم مصداق گناہ ہے. چونکہ اس ارادے کا تعلق چند خاص افراد سے ہے، نہ عام لوگوں سے، لہذا قدرتی طور پر تطہیر کے اس ارادے سے مختلف ہے جس کا تعلق عام انسانوں سے ہے. جہاں خداوند چاہتا ہے کہ اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، جو ہیں اعمال حسنہ کے ذریعے لوگوں کو پاک کر دیں. بھائی کلمہ پڑھو تم پاک ہو جاؤ گے، وہ الگ ہے، وہ عام پاکیزگی ہے جو کفر و شرک کی نجاستوں کو پاک کرنے کے لیے ہے، نہ ہر گناہ کی آلودگی کو پاک کرنے کے لیے، نہ ہر خطا سے. وہ عام ارادہ ہے. یہ ارادہ خاص اہل بیت کے لیے ہے اور خاص ارادہ ہے، اور ان کو بھی خاص طریقے سے پاک کرنا ہے. لہذا عام لوگوں سے تعلق رکھنے والی طہارت ایک تشریعی ارادہ ہے، ایک قانونی ارادہ ہے. تشریعی، شرعی، شریعت یعنی قانون، یعنی مجموعہ قوانین. قوانین میں خداوند متعال نے ایک ارادہ فرمایا ہے کہ جو بھی توحید، نبوت اور معاد پہ عقیدہ رکھے وہ پھر کافر، کفر سے پاک ہوگا، وہ پھر شرک سے پاک ہو جائے گا. یہ ایک تشریعی ارادہ ہے، یہ ایک حکم ہے اور کچھ نہیں. خدا نے ارادہ کیا ہے اور حکم ہے کہ اب اسے تم نے نجس نہیں جاننا، اب اسے تم نے جو ہے مشرک کافر نہیں کہنا، یہ پاک ہے. یعنی اسلام مطہرات میں سے ایک ہے. تو یہ تمام احکامات جو احکام شریعت ہے، یہ تشریعی خداوند متعال نے یہ احکامات بیان کیے. تو ارادہ تشریعی ہے کہ اگر کسی نے توحید و رسالت و نبوت پہ ایمان لایا، اقرار کیا، تو وہ پاک ہوگا. یہ ارادہ کیا خداوند متعال نے. قانون بھی لکھ دیا ادھر. لہذا آیہ وضو میں جو ہیں طہارت کا ذکر ہے. اس طرح یہ تمام تشریعی طہارت ہے. ممکن ہے کہ افراد کی نافرمانی کی وجہ سے
یہ تطہیر محقق نہ ہو سکے. مثال طہارت وضو و غسل، اگر ایک انسان غسل نہ کرے، وضو نہ کرے، تیمم نہ کرے، طہارت حاصل نہیں ہوگی. یا اگر کلمہ نہ پڑھے یا کلمہ اقرار نہ کرے توحید رسالت نبوت کا، پاک نہیں ہوگا. یعنی ارادہ تشریعی خدا میں لوگوں کی مخالفت ممکن ہے، لوگ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. خدا نے خود اختیار دیا ہوا ہے کہ میں نے چاہا ہے، یہ میرا ارادہ ہے تشریعی کہ اگر تم نے ایمان لائے وغیرہ وغیرہ تم پاک ہو جاؤ گے، یہ ارادہ ہے. اگر نہیں کرو گے تو نہیں ہوں گے. دونوں خدا کے ارادے جو تشریعی. جبکہ مذکورہ طہارت جو اہل بیت کے سلسلے یہ تشریعی نہیں ہے، یہ تکوینی ہے. خداوند متعال کا ارادہ یہ تکوینی ناقابل خلاف ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا. لا تبدیل سنت اللہ ولن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا. جو ہے جب اذا اردنا ان یقول له کن فیکون، ارادہ کہ ہو یا ہو جائے گا. وہاں دوسرے کو عمل داخل نہیں ہے. خدا نے ارادہ کر لیا ہوگا وہ کام قطعاً. تو ارادے میں فرق ہے. ارادہ تشریعی اور ہیں جو ہماری شریعت ہے جس کی ہم مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن ارادہ تکوینی کی مخالفت نہیں کر سکتے. خدا نے ارادہ کیا کہ آپ کا قد 6 فٹ ہو، آپ اس کو 7 فٹ نہیں کر سکیں گے. آپ اسے کہیں نا میں چاہتا ہوں کہ 5 فٹ ہی رہے. زور زبردستی آپ بہت کچھ کر سکیں گے، لیکن خدا کا تکوینی ارادہ ہے. مثال عمریں خدا نے معین کر دی ہے، آسمان کو خدا نے اس طرح بنایا. آپ کہیں گے میرا گدھا جو ہے گھوڑا بن جائے، نہیں بنے گا. یعنی آپ کے ارادے سے یہ کام نہیں ہوگا. آپ بہت کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں، بہت کچھ تبدیلیاں اپنی مرضی سے آپ اس میں کر سکیں گے، لیکن وہ چیز کچھ اور بنے گی، نہ وہ چیز جو خدا نے ارادہ کر کے بنایا. لہذا ارادہ اہل بیت کی طہارت ارادہ تکوینی الہی ہے جو اپنے مراد سے کبھی جدا نہ ہوگا. مراد خدا کا ارادہ، مراد ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہونا، یہ مراد ہے. تو یہ ارادہ تکوینی جس میں ارادہ پاک کرنا ہے اور مراد ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہونا ہے، تو یہ ارادہ اپنے مراد سے اور یہ افراد اس مراد سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے ہے. خدا نے چاہا ہے کہ یہ طاہر ہو، بس طاہر ہے، جدائی ناممکن ہے. خدا کا یہ ارادہ تکوینی. یہ امر قابل ذکر ہے کہ عصمت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کا تکوینی ارادہ ان سے اختیار کو سلب نہیں کرتا، اس طرح جیسے پیغمبر کی عصمت بھی ان سے اختیار کو سلب نہیں کرتی. عصمت پہلے بھی عرض کیا کہ یہ چیزیں اختیاری ہیں، انہیں پاک کر دیا خدا نے، لیکن پھر بھی خدا متعالی انہیں کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کار پیغمبری انجام نہ دیں، اگر آپ چاہیں کار امامت انجام نہ دیں، اس کے بعد جو چیزیں خداوند تعالی نے امتیازات دیے ہیں وہ بھی خداوند لے لیں گے. لیکن جب تک ہیں خدا نے یہ چیزیں ان کو دے رکھی ہیں. لہذا پیغمبر معصوم ہے لیکن مجبور نہیں ہے، ائمہ معصوم ہے لیکن مجبور نہیں ہے. وہ اگر چاہے انکار کریں. خدا نے ارادہ کر لیا، خدا کا ارادہ حتمی ہے، لیکن اس کے بعد خدا نے ان کو اختیارات بھی دے دیا ہے. اگر آپ چاہیں میں اس ارادے کو واپس لے لوں گا کہ آپ پاک نہ رہیں، طہارت بھی لے لیں گے، امامت بھی لے لیں گے، نبوت بھی لے لیں گے، لیکن اگر آپ نے امامت کے عہدے کو قبول کیا اور نبوت کے عہدے کو قبول کیا، میں عصمت جو ہے آپ لوگوں کے پاس رکھ لیتا ہوں. یہ خدا کا کام ہے کیونکہ ضروری ہے امامت اور نبوت کے لیے. لہذا عصمت معصوم ہونا ان کے اختیارات کو سلب نہیں کرتا، اختیارات سلب نہیں ہوتے. یہ پھر بھی پیغمبر بھی اور ائمہ بھی سب گناہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر چاہیں، لیکن خدا نے چونکہ انہیں پاک رکھا ہے اور بہت کچھ دیا ہو، یہ سمجھتے ہیں اور یہ نہیں کرتے گناہ، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اسی لیے یہ فضیلت ہے ان کے لیے
اگر یہ مجبور ہوتے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، خدا نے اس طرح سے ہمیں پابند کر دیا، پھر فضیلت نہیں ہے. یہ تمہیں بھی خدا مجھے بھی ایسا کرتا، میں بھی گناہ نہیں کرتا. حدیث ثقلین میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. اس حدیث کی روح سے اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کے ہم ردیف واقع ہوئے کہ دو ثقل، دو گران بہا چیزیں، دو گران قدر چیزیں، دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑا ہوں. دونوں میں پیغمبر نے کمی بیشی نہیں کی ہے. تو اس طرح پتہ چلا کہ اہل بیت مساوی ہیں کتاب خدا کے اہمیت میں، گرانی میں، وزنی ہونے میں، گران بہا ہونے میں ہم پہلا ہیں. یعنی جس طرح قرآن معصوم ہے اہل بیت بھی معصوم ہے. قرآن کی خصوصیت یہی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس میں باطل آ نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. باطل کے لیے راہ نہیں ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے. اسی طرح اہل بیت ہیں. کہیں سے بھی اہل بیت پہ شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا. اہل بیت سمجھتے ہیں کہاں سے شیطان آ رہا ہے. خدا نے عصمت کا پہرا بٹھایا ہوا ہے چونکہ امام ہے، چونکہ معصوم ہے. لیکن اختیارات ساتھ ساتھ ہیں. وہ اگر چاہے عصمت کے پردے کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں، کر سکتے ہیں. گناہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ عصمت کا پردہ، انہیں ہوشیاری، یہ ہوشیار ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کیا ہونے والا ہے، کس نے مجھے دھوکہ دینا ہے، کس نے. لہذا امر شریعت میں اور پیغمبر اسلام کی خلافت امامت کے سلسلے میں یہ لوگ معصوم ہیں. لہذا اس طرح چونکہ قرآن معصوم ہے اہل بیت بھی معصوم ہیں. حدیث ثقلین میں اہل بیت کو لا قرآن کے برابر. یہ مطلب اس حدیث کے ضمن میں بھی واضح ہو جاتا ہے. نمبر 1 ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا. یہ جو اہل بیت قرآن کے مساوی اگلے جملے میں بھی اسی حدیث ثقلین فرمایا کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی یہ لوگ معصوم جو کبھی بھی ذمہ داری لیے، یعنی اہل بیت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لہذا تم بھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان کے ساتھ رہو گے. اور دوسری انہما لن یفترقا حتی، یہ حوض کوثر تک کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا. اگر اہل بیت معصوم نہ ہوں تو قرآن سے جدا، یہ معصوم یا غیر معصوم الگ ہو گئے. اب یہ ہم پلہ نہیں رہے، ہمسان نہیں رہے، ہم ردیف نہیں رہے. اب یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں رہے چونکہ ایک آلودہ ہیں، دوسرا معصوم. ان دونوں یہ ہم ردیف نہیں ہے. لن یفترقا حتی یردا علی علی، یہ حوض کوثر تک آپ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پیغمبر نے فرمایا بے شک اہل بیت سے تمسک ہدایت کا سبب اور گمراہی و ضلالت سے نجات کا ذریعہ. چونکہ اہل بیت ہرگز قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، اس لیے ہر قسم کی خطا سے بھی محفوظ ہوں گے. جب بھی وہ گناہ کریں گے قرآن سے جدا ہو جائیں گے. جبکہ پیغمبر نے گارنٹی دی ہے کہ یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. آخری بات عرض کروں گا، دو ختم کرنا اس وجہ سے سونا نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو حضرت نوح کی کشتی سے تشبیہ دی. اس نے حدیث ہم نے سن لیا، تشبیہ دی کہ جو کوئی اس میں سوار ہو اس نے طوفان کی لہروں سے نجات پائی، اور جس نے اس میں سوار ہونے سے انکار کیا وہ طوفان کی لہروں میں غرق ہو جائے گا. جیسا کہ فرمایا انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وہ ہوا بعض حدیث میں. ان مختصر دلائل کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کی عصمت جو ہے دلیل و برہان پر مبنی ایک واضح امر ہے. البتہ عصمت سے متعلق منقول دلائل جو ہیں بہت زیادہ ہیں، جو ہیں یہاں پر ہم ان سب کو جمع نہیں کر سکتے. تو یہ جو چند حدیثیں آپ نے سنی، چند بیانات آپ نے سنے، اور عقلی نقلی دلائل سے، آیات قرآنی سے ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی معصوم ہے اور اہل بیت بھی
معصوم ہیں، چونکہ معصوم ہیں لہٰذا انہیں پیغمبر اسلام کا جانشین ہونا چاہیے، اور چونکہ جانشین ہیں لہٰذا معصوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ خداوند متعال نبی کا انتخاب کرتا ہے، خداوند نبی کے جانشینوں کا بھی انتخاب کرتا ہے، اور ایسے جانشینوں کا انتخاب کرتا ہے جو معصوم ہوتے ہیں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم